अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सऊदी अरेबिया में बहुत तेज़ी के साथ बहुत सी चेंजिंग्स आ रही हैं और वो सब कुछ हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। सऊदी अरेबिया जो है अपने रस्म व रवाज, अपनी रवायात को चेंज करता हुआ, अपनी इकॉनमी को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर अब जो है वो कसिनो खुल रहे हैं, सिनेमास खुल रहे हैं और भारतीय रक्स की, भारतीय कॉन्सर्ट्स की वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने सरकारी सतह पर मजहबी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा गया है कि ये मजहबी जमातें जो हैं दहशतगर्दी फैलाने में इनका एक बड़ा हाथ होता है। ये किस हद तक इसमें सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, सऊदी अरेबिया जो है वो एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सी ऐसी चेंजिंग्स आ रही हैं जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर भारतीय अदाकार सलमान खान का एक कॉन्सर्ट हुआ है और रियाज में ये हुआ है। 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है। अब सर और 3 कॉन्सर्ट मज़ीद जो हैं वो साइन कर लिए गए हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और सऊदी अरब पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उनके लिए एक रोल मॉडल था। हम लोग सऊदी अरब को आइडलाइज करते थे क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, वहाँ पे मस्जिद नबवी है, वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वक्त गुजारा। तो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल था सऊदी अरब के। सऊदी अरब के मुताबिक और वहाँ का जो डिज़ाइन है, वहाँ का जो इस्लाम का एक स्ट्रक्चर है और वहाँ से एक मैसेज आता था, पूरी इस्लामी दुनिया उसको फॉलो करती थी और हमारे लिए एक रूहानियत का मरकज़ था। वहाँ से इंस्पायरेशन हमें मिलती थी। लेकिन ये जो नए साहब आए हैं MBS वहाँ पे, मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने वहाँ पे सऊदी अरब के कल्चर को, सऊदी अरब के मजहबी मामलात को, वहाँ की रसूमात को, वहाँ के कल्चर को, हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया है। समझ से बाहर है। ये पढ़ के तो बाहर से आए हैं, एक्सपोर्ट से पढ़े हैं, अमेरिका में रहे हैं और मासूफ की तरबियत कहाँ हुई है, क्या एजेंडा लेकर आए हैं, सऊदी अरब को तब्दील क्यों करना चाहते हैं। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कंसर्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पे मुजरे भी हो रहे हैं, वहाँ पे डांस भी हो रहे हैं, वहाँ पे क्लब भी खुल गए हैं, वहाँ पे शराब भी आम हो गई है और वहाँ पे उस सरजमीन के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है जिसका आप और मैं तसव्वुर भी नहीं ज़िंदगी में करते थे। वहाँ पे तो हम लोग कदम रखते थे तो वहाँ पे सजदा करते थे और वो सरजमीन आज वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं। वहाँ पे कलमा तैयबा वाला जो झंडा है वो उसको लहराया जा रहा है और उसके नीचे डांस हो रहा है। और तबलीगी जमात जो एक पुरअमन जमात है जो तबलीग करती है, उसको वहाँ पे एंट्री से रोक दिया गया है। उसके साथ कनेक्शन अगर किसी का होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी इस्लाम का दूसरी तरह से इस्लाम का नाम लेने वालों को वहाँ पे तंग किया जा रहा है और इस्लाम के हवाले से वहाँ पे एक पूरी दुनिया से जो लोग आते थे उम्रा करने, हज करने, तो इस्लामिक और एक मजहबी टूरिज़्म और उसके नतीजे में बिलियंस डॉलर की एक आमदन थी सऊदी अरब की। उन्होंने वो बिलियन डॉलर छोड़ दिए, यानी मुसलमानों को की दिल आज़ारी भी की है, मुसलमानों को मायूस भी किया है। लेकिन जो शराब से, जो बाकी कसिनों से, जो मुजरों से पैसे आएंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो समझ से बाहर है कि सऊदी अरब जा किस तरफ रहा है, यानी लिबरलिज्म की तरफ इतनी स्पीड के साथ जा रहा है कि इस कम्प्लेक्स की वजह से जा रहा है। ख़वातीन को अलाउ कर दिया गया है कि वो ड्राइविंग करें। चलो इस हद तक ठीक है, ख़वातीन को उनके राइट्स दें, जो वहाँ पे पुराने ज़माने में ख़वातीन को राइट्स नहीं दिए जाते थे वो राइट्स दें। लेकिन ये बहरहाल बात मुसलमानों को हज़म नहीं हो रही कि जो खाना काबा के अराउंड में, जो रियाज में, जो सऊदी अरब की पाक सरजमीन के ऊपर हो रहा है। सर, अब ऐसा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक बॉलीवुड की और यूरोपीय जलगार जो है वो वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। बहुत से लोग जो है वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनका एक अकीदत का रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ, ये सारे मामला उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे कोई जुर्रत नहीं कर रहा कि वो बात करें। यानी टर्की थोड़ी बहुत बात करता है, ईरान थोड़ी बहुत बात करता है, लेकिन वो भी खामोश हैं। पाकिस्तान वैसे ही कर्जे चुंके वहाँ से लेता है, हम वैसे ही उनके नीचे लगे हुए हैं और हम वहाँ पे बात ही नहीं करते। अब वहाँ पे फ्रांसीसी जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है
اچھا وہاں پہ جو سب سے قابل اعتراض بات پوری مسلم امہ کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسرائیل کو آگے جا کے سعودی عرب پریکٹیکلی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے, تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور سعودی عرب وکیل بنا ہوا ہے ایک طرح سے اسرائیل کا پوری دنیا کے اندر. پاکستان کو بھی, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, پاکستان کو بھی اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور پاکستان کے اوپر جو معاشی طور پہ یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, پاکستان کو جو نیچے گرایا جا رہا ہے, پاکستان کو جو مجبور کیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کہانی صرف یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. اب سعودی عرب یہ سارا ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہا ہے, یعنی وہاں پہ لبرلزم بھی آ رہا ہے, وہاں پہ ویسٹ کی ساری روایات بھی آ رہی ہیں, فحاشی بھی آ رہی ہے, کسینو بھی کھل گئے ہیں, سینمے بھی کھل گئے ہیں, کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ اس طرح کے سارا ایک بالکل ہی انہوں نے اپنا جو کلچر تھا, جو بیس تھی, جو بنیاد تھی, اس کو ساری کو تبدیل کر دیا. اور وہاں پہ جو خالص مذہبی لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور وہاں پہ جو سعودی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے سارے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے, لیکن یوتھ ہے, ظاہر ایک گھٹن تھی, ایک پابندی تھی, اس سے نکلے ہیں, تو ابھی سب کو سب اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ساری یوتھ اور ساری نسل اور خواتین اور لڑکیاں اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن آگے جا کے یہ کیا شکل اختیار کرے گا, مسلم امہ اس پہ کیا ری ایکشن دے گی. اب جو فرانسیسی پریزیڈنٹ ہے اس کے بارے میں پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے پوسٹیں کہ یہ دیکھیں جی وہ سعودی کنگ کے ساتھ کھڑا ہے اور اربوں پہ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, اور آپ اتنے غیرت مند ہیں, آپ خاکوں پہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس کو روکیں. یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائی کاٹ کریں, پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, سعودی کنگ اس کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے, ساتھ لے کے چل رہا ہے, ساتھ لے کے کھڑا ہے, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ فرانسیسی صدر ہے اور یہ سعودی عرب میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس بات کریں یہاں پہ, روکیں اس کو. تو کون روک سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل چینج ہو گئی ہیں. اربوں خربوں روپے کی جو عمرے کا حج کی مد پہ وہاں ملتے تھے, سعودی عرب اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھ رہا, اس کو بھی کنڈین کر رہا ہے, یعنی اس کو کم کر رہا ہے. یعنی جس ملک سے لوگ 10,000 لوگ آ رہے تھے عمرے کے لیے, اس کو کہتے ہیں جی آپ 5,000 بھیجیں. جہاں سے حج کے لیے 1,00,000 بندہ آتا تھا اس کو کہتے ہیں جی 10,000 بھیجیں. تو اس پہ بھی حالانکہ اربوں خربوں روپے کا ایک طرح سے زر مبادلہ ان کو مل رہا تھا, اس کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا, بھارت کا بہت زیادہ ہو گیا, وہاں پہ جگہ جگہ مندر کھلنا شروع ہو گئے ہیں, یو اے کے اندر مندر کھل گئے ہیں, وہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں وہاں پہ اسرائیلی پھر رہے ہیں. اب اسرائیلیوں کا خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے, چکر لگاتے ہوئے وہ تصویریں بھی عام ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد تو بس اللہ ہی حافظ ہے, بس دعائی کی جا سکتی ہے. سر اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے اور جیسے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے ہر طرف اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے, پاکستان کو معاشی طور پہ مجبور کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے کبھی اس طرح کی کنڈیشنز نہیں لگائی تھی, سعودی عرب بھی کنڈیشنز لگا رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی کہانی ہے, اور وہ کہانی صرف یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو بھی کسی وقت مجبور کر سکتا ہے, چونکہ آپ کے اوپر قرضے اتنے لا دیے گئے ہیں, آپ کو مجبور اتنا کر دیا گیا کہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہ ہو. تو آپ کو بھی ایک وقت ہو سکتا ہے ایسا آئے کہ آپ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے ملک بچانا ہے, معاشی بحران سے ملک کو نکالنا ہے, تو کوئی بات نہیں, اسرائیل کو ہم کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ابھی سوڈان سے ان کی بات چل رہی ہے, یو اے پہلے تسلیم کر چکا ہے, یو اے کے اندر جا کے دیکھیں اسرائیلی کتنے زیادہ آگے ہیں اور وہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل حالات پہ ایک ڈائلاگ سے, ایک گفتگو سے اگر یہ ہو تو اس پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح اگر مجبور کر کے, بلیک میلنگ کر کے, اس طرح اگر مختلف ممالک کو کیا جائے گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے سر, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ سعودی عربیہ نے سرکاری سطح پر مذہبی جماعتوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اس مذہبی جماعت کے ساتھ جڑے گا بھی نہیں. ظاہر ہے وہاں کے قانون سخت ہیں, سزائیں سخت ہیں, تو اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی مذہبی جماعتیں انتشار پھیلاتی ہیں؟ دیکھیں جی, ایک طرح سے وہاں پہ پورا کلچر ہی چینج کر دیا گیا. یعنی جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ کنگ نے
کسینو کھول دیے ہیں، سینمے کھول دیے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ایریاز مختص کر دیے گئے ہیں جہاں پہ آپ جائیں اور عیاشی کریں، رہیں، ہوٹلز، یہ سارا کچھ وہاں پہ عام کر دیا گیا ہے۔ لڑکیوں کو اجازت ہے کہ وہ اسکرٹ پہنے، وہ گاڑی ڈرائیو کریں۔ ماضی کے اندر یہ چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا وہاں پہ۔ ایگزیکٹلی یہ سارا کچھ کر دیا گیا، تو ایک طرح سے مغرب کا پورا کلچر وہاں پہ منوان نافذ کر دیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ جہاں پہ یہ فحاشی ہوگی، یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہاں پہ ظاہر ہے پھر اسلامی جماعت کے لوگ اس طرح تبلیغ کرتے ہوئے ایک طرف نظر آئیں گے تو وہ اچھے تو نہیں لگیں گے، تو لہٰذا ان کے اوپر بھی پابندی اور ایسے تمام مذہبی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی پابندی وہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ اور وہاں پہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ 2 بڑے مراکز جو ہیں، وہاں پہ ویسے تو صحابہ کرام کی بہت ساری قبریں بھی ہیں، بہت سارے متبرک مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس کو چلو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے، تو وہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمیشہ سے قائم رہنے کے لیے بنی ہیں اور وہ قائم رہیں گی بھی، لیکن اس کے اراؤنڈ میں یہ سارا کچھ اگر ہوگا تو ظاہر مسلمانوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا میسج ایک بڑا نیگیٹو کیا ہے، اور یہ کوئی پازیٹیو میسج نہیں ہے۔ کہ حد تک کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی تو اور بات تھی۔ اب وہاں گلی محلے کے اندر، بازاروں کے اندر ڈانس ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ شرابیں چل رہی ہیں، جگہ جگہ پب کھل گئے ہیں، شراب خانے کھل گئے ہیں، اور یعنی اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس جھنڈے کے اوپر، اس کو لڑکیاں لہرا رہی ہیں اور نیچے ڈانس کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک توہین کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو اس کو سوچنا چاہیے، لیکن اس پہ بات کون کرے گا؟ نہ پاکستان بات کر رہا ہے، نہ ٹرکی بات کر رہا ہے، نہ اسلامی دنیا کے کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ اگر اسلامی مرکز کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ہر جگہ ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ سعودی عرب سے اس چیز کا جو آغاز ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی پوری دنیا کو، اسلامی دنیا کو ایک میسج ہے کہ یہ آپ کا مرکز تھا، اس کو آپ فالو کرتے تھے، اس کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے، یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مذہبی جماعتوں کو چونکہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے؟ اس میں حقیقت ہے واقعی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ دہشت گردی پھیلا رہی ہیں؟ دیکھیں، ساری مذہبی جماعتیں دہشت گرد نہیں ہیں۔ اس میں یہ جو جماعت ہے تبلیغی جماعت، یہ تو پرامن ہے، یہ تو تبلیغ بیچارے کرتے رہتے ہیں، سیاسی بات بھی نہیں کرتے، جہاد کی بات بھی نہیں کرتے ایون، اور سوسائڈ اٹیکس کی بھی یہ مذمت کرتے ہیں، تو یہ پرامن لوگ ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں چونکہ تاثر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اسلام کی جو بھی بات کرے گا وہ پوری دنیا کے اندر اس کو ڈسکرج کیا جائے گا، اس کو پسند نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ سعودی جو کنگ ہے اور نوجوان ہیں، وہ سارا کلچر ہی بنیادی طور پہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب پورے کو انٹائرلی چینج انہوں نے کر دیا ہے اور مزید چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مذہب کی جس طرح چھاپ وہاں پہ تھی اس ساری کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس طرح کی تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اسلامی جماعت ہو، وہ ساری چیزیں ان کی بالکل ہی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔